بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا مسئلہ ہے کہ وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَيْنَا مُهَاجِرَةً جَازَ لَهَا أَن تَتَزَوَّجَ فِي الْحَالِ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لم تتزوج حتى تضع حملها۔ عبارت پہ غور کرو، اچھا اعراب پہ غور کرو۔ وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَيْنَا مُهَاجِرَةً، اور جب عورت نکل کر آئے ہماری طرف مہاجرہ ہو کر، یعنی وہ دارالحرب میں تھی، کافروں کے ملک میں تھی، شادی شدہ تھی، اور وہاں سے ہجرت کر کے چھوڑ چھاڑ کے دارالاسلام آ گئی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھئی بندہ کوئی ویزا لے کے، جیسے آج کل لوگ آتے جاتے ہیں، ایک تو وہ معاملہ ہے نا، ایک یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو کر آ گئی، ٹھیک ہے نا جی، اور اس نے دارالحرب کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو فرمایا کہ ایسی جو خاتون ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ذمیہ ہو، دونوں صورت میں، ٹھیک ہے نا، جس سے نکاح جائز ہوتا ہے وہی خاتون ہے نا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ذمیہ ہو، اہل کتاب ہو۔ اگر وہ مسلمان ہو کر آ گئی دارالاسلام تو جاز لہا ان تتزوج فی الحال، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کر لے فی الحال، فوری طور پر، عدت نہیں ہے اس کے ذمے۔ ولا عدت علیہا عند ابی حنیفہ، اور کوئی عدت نہیں ہے اس کے ذمے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں۔ مسلمان ہونے کی بات نہیں ہے، ویسے ہی ہجرت کر کے آ گئی، ویسے ہی ہجرت کر کے آ گئی، دارالحرب کو چھوڑ دیا، دارالاسلام میں آ گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، اس کے ذمہ عدت بھی نہیں ہے، اگر نکاح کرنا چاہے تو کسی مسلمان مرد سے نکاح کر سکتی ہے، بشرطے کہ حاملہ نہ ہو، بشرطے کہ حاملہ نہ ہو۔ اگر حاملہ ہو تو پھر بچے کی پیدائش کے بعد نکاح کر سکتی ہے، پھر عدت آ جائے گی۔ فَإِن كَانَتْ حَامِلًا، اگر وہ حاملہ ہو، لم تتزوج، تو وہ نکاح نہیں کرے گی، حتیٰ تضع حملها، یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر لے، یہاں تک کہ حمل کا وضع ہو جائے، حمل پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی۔ وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَيْنَا مُهَاجِرَةً، اور جب عورت آ جائے ہماری جانب، یعنی دارالاسلام کی طرف آ جائے مہاجرہ بن کر، جاز لہا ان تتزوج فی الحال، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کر لے فوری طور پر۔ ولا عدت علیہا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور اس کے ذمہ کوئی عدت نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں۔ فَإِن كَانَتْ حَامِلًا، اور اگر وہ عورت حاملہ ہو، لم تتزوج، تو وہ نکاح نہ کرے، حتیٰ تضع حملها، یہاں تک کہ وہ حمل کو جن لے، حمل کو پیدا کر لے، ٹھیک ہے نا، اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے۔ پہلا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اگلا مسئلہ، وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ بَيْنَهُمَا وَكَانَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ، اللہ معاف کرے کہ دونوں مسلمان تھے، میاں بیوی، پھر ان میں سے کوئی ایک مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ گیا، تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی ایک اس مسلمان ہو گیا تو ان کا نکاح آپس میں ختم ہو جائے گا، ان کا نکاح کیا ہو جائے گا، آپس میں ختم ہو جائے گا، اور یہ جو جدائی ہوگی یہ بغیر طلاق کے ہوگی، اس کو ہم طلاق شمار نہیں کریں گے، طلاق شمار ہے تو نکاح تو ختم ہو گیا بیچ میں، لیکن بغیر طلاق کے، بغیر طلاق کے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آگے دیکھیں گے کہ اگر مرتد ہونے والا شوہر ہے، مرتد ہونے والا شوہر ہے اور نکاح کے بعد ان دونوں میں دخول ہو گیا ہے، تو اب غلطی بیوی کی تو نہیں ہے نا، غلطی شوہر کی ہے، تو بیوی کو پورا مہر ملے گا، بیوی کو پورا مہر ملے گا۔
لیکن اگر وہ دخول سے پہلے ہی مرتد ہو گیا تو پھر بیوی کو آدھا مہر ملے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر مرتد ہونے والی عورت ہے، مرتد ہونے والی عورت ہے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر تو یہ خاتون مرتد ہو گئی دخول سے پہلے، پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا، فلا مہر لہا، کوئی مہر نہیں ملے گا۔ اور اگر یہ مرتد ہونا دخول کے بعد ہے تو پھر کیا ہوگا، اس کو پورا مہر ملے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور اگر دونوں ہی ایک ساتھ مرتد ہو گئے اور پھر دونوں ایک ساتھ مسلمان بھی ہو گئے، سمجھ آ گئی کہ غلطی ہوگی، تو اب ان کا نکاح بحال رہے گا، نکاح ختم نہیں ہوگا۔ یہاں تک پہلے عبارت دیکھیں، پھر مسئلہ میں مزید سمجھاتا ہوں آپ کو۔ فرمایا وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ، اور جب مرتد ہو جائے میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام سے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آمین کہو نا۔ اللہ تعالیٰ سب کی، ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر دولت کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اگر وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ، اور جب مرتد ہو جائے میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام سے، وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ بَيْنَهُمَا، تو جدائی پڑ جائے گی دونوں کے درمیان، وَكَانَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان یہ جو فرقت ہوگی، یہ جو جدائی ہوگی، بغیر طلاق، بغیر طلاق کے ہوگی، اس کو طلاق شمار نہیں کریں گے۔ اگلی صورت، یعنی اسی کے اندر مزید وضاحت کر رہے ہیں مسئلے کی۔ فَإِن كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُرْتَدُّ، پھر اگر مرتد ہونے والا شوہر ہو، اگر زوج ہوئی مرتد ہوا ہو، وقد دخل بها، جبکہ وہ بیوی سے دخول کر چکا ہو، فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ، تو عورت کو، بیوی کے لیے ہوگا پورا مہر، بیوی کو پورا مہر ملے گا۔ وَإِن لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، اور اگر شوہر نے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہو، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ، تو بیوی کو آدھا مہر ملے گا۔ یہ ایک صورت ہو گئی جب شوہر مرتد ہو رہا ہے۔ لیکن اگر مرتد ہونے والی عورت ہے، فَإِن كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ، اور اگر مرتد ہونے والی عورت ہو، بیوی ہو، فَإِن كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ، اگر وہ مرتدہ ہو جائے دخول سے پہلے، مرتدہ ہو جائے دخول سے پہلے، جاگ جاؤ بھائی، فَلَا مَهْرَ لَهَا، تو اس کو کوئی مہر نہیں ملے گا۔ وَإِن كَانَتِ الرِّدَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ، اور اگر یہ مرتد ہونا، ردت ہونا، ردت سے مراد مرتد ہونا دخول کے بعد ہو، تو فَلَهَا الْمَهْرُ، تو بیوی کو پورا مہر ملے گا۔ وَإِنِ ارْتَدَّا مَعًا، اور اگر دونوں مرتد ہو جائیں ایک ساتھ، ثُمَّ أَسْلَمَا مَعًا، پھر دونوں ایک ساتھ مسلمان ہو جائیں، مرتد بھی ہوئے ایک ساتھ اور مسلمان بھی ہوئے ایک ساتھ، تو فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، تو وہ دونوں اپنے نکاح پر ہوں گے، دونوں کا نکاح بحال رہے گا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ بھائی دیکھو، یہ جو مسئلہ یہاں بیان کیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی میں سے جو بھی مرتد ہو گیا ان کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ فتویٰ اس میں نہیں ہے، اچھا فتویٰ اس میں نہیں ہے، شوہر مرتد ہو جائے پھر تو نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن اگر بیوی مرتدہ ہو جائے تو نکاح ختم نہیں ہوگا، نکاح ختم نہیں ہوگا۔ نکاح ختم نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کیا جی؟ مختلف روایات ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو مرتد ہوتا ہے وہ، اس کا حکم تو یہی ہے نا کہ اس کو پکڑا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ بھی کیوں مرتد ہو گیا تم، اور وہ کہے کہ بھئی میرے ذہن میں فلاں فلاں اشکال ہے، فلاں فلاں مسئلہ ہے، فلاں فلاں مسئلہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تو اس لیے میں نے چھوڑ دیا اسلام۔ تو اس کے اشکال کو دور کیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ اگر وہ سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں سمجھنا چاہتا، یا وہ کہتا ہے بھئی میں تو اس لیے مرتد ہوں، میں تو جاؤں گا امریکہ، مجھے وہاں کا ویزا ملے گا، یا میں یورپ جاؤں گا، تو پھر تو یہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اسلام کو بدنام کر رہا ہے، پھر اس کی سزا ملے گی۔ سزا کیا؟ اس کو قتل کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو بہرحال اگر خاتون مرتدہ ہو جائے
تو اس کا نکاح فوراً ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. باقی اس میں تفصیل ہے، وہ پھر کبھی آپ فتوے لکھیں گے نا، پھر اس وقت دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اگلا مسئلہ، ولا يجوز ان يتزوج المرتد مسلمة ولا مرتدة ولا كافرة وكذلك المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر ولا مرتد. یہ جو مرتد ہے اس کے ساتھ کسی کا نکاح جائز نہیں ہے. مرتد مرد ہو اس کا نکاح کسی مسلمان سے، کسی کافر عورت سے نہیں ہو سکتا. مرتدہ عورت ہو اس کا نکاح بھی کسی سے، ان کی سزا ہے، ان کی سزا ہے. اب آپ کہیں گے بھائی وہ تو مسلمان ہے نہیں، آپ کیونکہ تو جائز نہیں ہے، تو اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے. ہاں جی، ہم کہیں اسلام کو تو نہیں مانتا، لیکن اسلامی ملک میں رہے گا تو قانون اس کے خلاف آئے حرکت میں آئے گا نا، قانون دے گا یہ تمہارا نکاح ٹھیک نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ مسئلہ ہے قانونی قضان مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. باقی تو وہ نکل گیا اسلام سے، وہ جو مرضی کرتا پھرے، اسلام کو تو مانتا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ اسی طرح ہوگا کہ اگر وہ کسی سے نکاح کرے گا تو اس کے نکاح کا اعتبار نہیں ہوگا. ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، ان یتزوج المرتد مسلمۃ، کہ مرتد آدمی نکاح کرے کسی مسلمان عورت سے، ولا مرتدۃ، نہ کسی مرتدہ عورت سے، ولا کافرۃ، اور نہ کسی کافرہ عورت سے. تین قسم کے لوگ ہیں، یا مسلمان ہے یا کافر یا پھر بیچ والے مرتد ہے، کسی سے نکاح اس کا نہیں ہو سکتا. وکذالک المرتدۃ، اسی طرح مرتدہ عورت، لا یتزوجها مسلم، نکاح نہیں کرے گا اس کے ساتھ کوئی مسلمان، ولا کافر، اور نہ کوئی کافر، ولا مرتد، اور نہ کوئی مرتد. مسئلہ ختم ہو گیا. اگلا مسئلہ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا فَالْوَلَدُ عَلَى دِينِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ صَارَ وَلَدُهُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِ. یہ مسئلہ ہے بچوں کے بارے میں. اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو تو بچوں کو بھی مسلمان سمجھا جائے گا. اصول یہ ہے کہ بچہ خیر الابوین کے تابع ہوتا ہے. خیر الابوین، ابوین کہتے ہیں ماں باپ کو، اب کی تسنیہ ابوین. ماں باپ میں سے جو بہتر ہوگا بچہ اس کے تابع ہوگا دین کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا. مسلمان اور کافر میں سے بہتر کون ہے؟ مسلمان، تو بچہ مسلمان. اور اب کوئی اہلی کتاب ہے، دوسری طرف کیا ہے، بت پرست ہے، دونوں میں اچھا کون ہے؟ اہل کتاب، تو بچہ اہل کتاب ہوگا. تو اصول کیا ہے کہ بچہ خیر الابوین کے تابع ہوگا. بچہ خیر یعنی ماں باپ میں سے جو بہتر ہے، جو خیر ہے، اس کے تابع ہوگا بچہ دین کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. میں کہ وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا، جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو، فَالْوَلَدُ عَلَى دِينِهِ، تو بچے اس کے دین پر ہوں گے. لفظ ولد ہے، ولد بچوں کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو بولا جاتا ہے جیسے آپ لکھتے ہیں نا کہ بھئی فلاں ولد فلاں، ولد کا معنی اولاد، بیٹا نہیں ہے، اچھا اولاد، ٹھیک ہے. بیٹے کے لیے استعمال ہوگا ابن، بنت، ٹھیک ہے نا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، ان اسلم احدهما، اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا، دونوں اہل کتاب تھے، شوہر جو تھا وہ مسلمان ہو گیا، بیوی اہل کتاب رہی، وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ، اور اس کا چھوٹا بچہ بھی ہو، صَارَ وَلَدُهُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِ، تو اس کا بچہ مسلمان ہو جائے گا اس کے اسلام لانے سے. یعنی باپ نے اسلام قبول کر لیا تو گویا کہ بیٹے نے بھی کر لیا، بیٹوں کو بھی مسلمان سمجھیں گے. وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ كِتَابِيًّا وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا، اور اگر والدین میں سے کوئی ایک کتابی ہو اور دوسرا مجوسی ہو، مجوسی آتش پرست، بت پرست، ٹھیک ہے. فَالْوَلَدُ كِتَابِيٌّ، تو بچے کیا ہوں گے؟ کتابی ہوں گے، کیونکہ بت پرست اور کتابی میں سے بہتر کون ہے؟ کتابی. بات سمجھ آ گئی؟
دوبارہ دیکھیں، وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا، اور جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو، فَالْوَلَدُ عَلَىٰ دِينِهِ، تو بچے اس کے دین پر ہوں گے، وَكَذَلِكَ إِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، اور اسی طرح جب دونوں میں سے کوئی ایک اسلام لے آئے، وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ، اور اس کا نابالغ بچہ ہو، نابالغ بچہ، بالغ تو نہیں ہوگا، نابالغ کی بات ہو رہی ہے، صَارَ وَلَدُهُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِ، تو وہ بچہ مسلمان ہوگا والد کے اسلام لانے کے ساتھ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ كِتَابِيًّا، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک کتابی ہو، وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا، اور دوسرا مجوسی ہو، تو فَالْوَلَدُ كِتَابِيٌّ، تو بچے کیا ہوں گے؟ کتابی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجوسی اور کتابی میں سے بہتر کون ہے؟ کتابی۔ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اگلا مسئلہ سارا ہو جائے گا، بالغ بچہ تابع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْكَافِرُ بِغَيْرِ شُهُودٍ أَوْ فِي عِدَّةِ كَافِرٍ وَذَلِكَ فِي دِينِهِمْ جَائِزٌ ثُمَّ أَسْلَمَا أُقِرَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ أُمَّهُ أَوْ ابْنَتَهُ ثُمَّ أَسْلَمَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا۔ بھائی اب مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں، کافر لوگ ظاہر ہے وہ بھی آپس میں نکاح کرتے ہیں نا، آپس میں نکاح کرتے ہیں، اور ان کے نکاح کے اپنے اصول ہیں، اپنے مذہب کے مطابق، اسلام کے مطابق تو نہیں ہے نا۔ تو اگر کوئی کافر مرد اور عورت اپنے مذہب کے مطابق کوئی نکاح کر لیں اور یہ ان کے مذہب میں جائز ہو، ایسا نکاح کرے جو ان کے مذہب کے مطابق ہو، پھر وہ دونوں مسلمان ہو جائیں تو ان کا نکاح بحال رہے گا، دوبارہ نکاح کرانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو اسلام بالکل جائز نہیں قرار دیتا، مثلا کسی کافر نے اپنی ماں سے نکاح کیا ہے، اپنی بہن سے نکاح کیا ہے، پھر وہ مسلمان ہو گئے، تو اب اس نکاح کو ختم کر دیا جائے گا، اس کی اجازت نہیں، کیونکہ اسلام میں قطعی حرام ہے یہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ مسئلہ دیکھیں، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْكَافِرُ بِغَيْرِ شُهُودٍ، اور جب نکاح کر لے کافر بغیر گواہوں کے، أَوْ فِي عِدَّةِ كَافِرٍ، یا کسی کافر کی عدت میں، خاتون کو دوسرے کافر نے طلاق دی تھی، عدت کے دوران ہی اس نے دوسرے نے نکاح کر لیا، تو عدت وغیرہ کے مسئلے تو اسلام میں نا، ان کے ہاں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَذَلِكَ فِي دِينِهِمْ جَائِزٌ، اور یہ بات ان کے دین میں جائز ہو، ان کے دین میں یہ صحیح ہو، تو اب یہ نکاح بھی ان کا کیا ہوگا؟ درست سمجھا جائے گا۔ اب نکاح کرنے کے بعد اگر یہ دونوں ثم اسلما، پھر اگر یہ مسلمان ہو گئے، اقرا، تو ان کو برقرار رکھا جائے گا، اقرا، ان کو برقرار رکھا جائے گا، علیہ، اسی نکاح پر۔ وَإِن تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ، اور اگر مجوسی نکاح کر لے، آتش پرست، امہ، اپنی ماں سے، او ابنتہ، یا اپنی بیٹی سے، یہ حرام خور کرتے ہیں نا اس طرح کا، یہ جو ہے نا، یہ ایرانی لوگ جو ہیں، یہ مجوسی ہیں، وہاں پہ جو مجوسیت کا مذہب ہے تو ان کے ہاں یہ جائز ہے، اس لیے وہ کرتے ہیں، اس لیے مجوسی کی مثال دی ہے، باقی مذاہب والے نہیں کرتے۔ تو اذا تزوج المجوسی امہ او ابنتہ، اور اگر نکاح کر لے کوئی مجوسی اپنی ماں سے یا اپنی بیٹی سے، ثم اسلما، پھر وہ دونوں مسلمان ہو جائے، فرق بینہما، تو ان کے درمیان کیا کر دی جائے گی؟ تفریق کر دی جائے گی، اس کو ختم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔